عزیز طلباء، آج ہمارا سبق جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان ہے. اس کے مصنف کا نام چراغ حسن حسرت ہے. مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو مولانا ظفر علی خان وزیر آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. انہوں نے مڈل کی تعلیم وزیر آباد سے حاصل کی اور میٹرک جو ہے وہ پٹیالہ سے کیا. کچھ عرصہ محکمہ ڈاک میں ملازمت کے بعد وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں داخل ہوئے، جہاں مولانا شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنلڈ جیسے اساتذہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. 1895 میں بی اے کرنے کے بعد جو ہے وہ حیدرآباد دکن جو ہے وہ چلے گئے اور وہاں نظام دکن کے ہاں جو ہے وہ ملازمت اختیار کی. اپنے والد کی وفات کے بعد وہ گاؤں واپس آ گئے اور ان کے والد کا اخبار جو ذمہ دار تھا اس کی انہوں نے عدالت جو ہے وہ سنبھال لی اور اس کے بعد پھر وہ لاہور آ گئے. مولانا ظفر علی خان بڑے عظیم کہ مسلمانوں کی آزادی اور حقوق کے لیے اپنے اخبار کے ذریعے جو ہے وہ کلمی لڑائی لڑتے رہے. مولانا ظفر علی خان جیسی جامع الحیثیات جو ہے وہ شخصیت شاید ہی برے عظیم میں کوئی ہو. وہ ایک بہت بڑے قادر الکلام شاعر، بلند پایا جو ہے وہ ادیب اور اعلیٰ پائے کے صحافی بھی تھے. وہ شعلہ بیان جو ہے وہ مقرر بھی تھے اور چوٹی کے جو ہے وہ حریت پسند رہنما بھی تھے. انگریزوں کی مولانا ظفر علی خان کے بارے میں رائے تھی کہ یہ مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر جو ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ پیدائشی باغی ہیں اور یہ دونوں جو ہیں یہ بہت بڑے حریت پسند رہنما تھے. اس مولانا ظفر علی خان کے سبق کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو اس کے مصنف جو ہیں وہ چراغ حسن حسرت کے حوالے سے اگر کوئی تھوڑا سا ذکر کیا جائے تو اردو ادب میں وہ اپنی خدمات کی وجہ سے ان کو ایک نمایاں مقام جو ہے وہ حاصل ہے. انہوں نے اس سبق میں مولانا ظفر علی خان کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے. مصنف اس سبق میں بتاتے ہیں کہ اب سے کچھ سال پہلے کا یا اب سے کوئی 10 سال قبل کا ذکر ہے کہ میں اخبار نئی دنیا کے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا. ایک دن مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ ذمہ دار صاحب آئے ہوئے ہیں. مصنف بتاتے ہیں کہ میں نے اس وقت لنگی جو ہے وہ باندھی ہوئی تھی اور سر کے بال جو ہیں وہ بڑے جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے. داڑھی جو ہے وہ بھی بڑی ہوئی تھی. میں جو ہے وہ ذمہ دار کا نام سن کر جو ہے وہ ہڑبڑا اٹھا اور میں نے پوچھا کہ کون ذمہ دار صاحب؟ تو ملازم جو کہ مجھے ذمہ دار صاحب کے حوالے سے بتانے والے تھے وہ پریشان ہوئے اور اتنے میں اچانک جو ہے وہ مولانا شائخ احمد عثمانی جو ہے وہ آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ مولانا ظفر علی خان آئے ہیں. مصنف مزید اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ 1927 کے ان دنوں کی بات ہے جب نئی دنیا کا دفتر جو ہے وہ کلکتہ کے معروف علاقے چونا گلی میں ہوا کرتا تھا. ایک طرف داہنی طرف جو ہے وہ نئی دنیا آباد تھی اور بائیں طرف جو ہے وہ ایک پرانی دنیا جو مولانا شائخ احمد عثمانی نے بسا رکھی تھی. میں اس نئی دنیا کا کولمبس تھا. میں اخبار کے لیے اداریہ بھی لکھتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مزاحیہ کالم بھی لکھتا تھا. یہ محفل جو ہے وہ سال بھر میں جو ہے وہ درہم برہم ہو گئی. نہ نئی دنیا باقی رہی نہ پرانی دنیا، بلکہ رہا نام صرف اللہ کا. تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ کھٹ کھٹ کرتے تشریف لائے. میں نے ان کو جو ہے وہ تصویروں میں ضرور پہلے دیکھا ہوا تھا مگر آمنے سامنے جو ہے وہ پہلی بار ملاقات ہوئی. مولانا صاحب آئے تو گھنٹوں جو ہے ان سے گفتگو ہوئی. وہ کبھی سائمن کمیشن کی بات کرتے، کبھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی بات کرتے. میں ان کو شعر و ادب کی طرف لاتا، وہ مجھے سیاست اور سیاسی معاملات کی طرف دھکیلتے چلے جاتے.
آخر کار یہ ہوا کہ فتح جو ہے وہ مولانا صاحب پہ مقدر ٹھہری۔ میں کچھ عرصے کے لیے لاہور آیا تو مجھے جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کے یہاں رہنے کا موقع ملا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ کسی نے میرا کندھا جو ہے وہ ہلایا اور مجھے اٹھانا چاہا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اتنا معلوم ہوا کہ میرے قریب جو ہے وہ کوئی کھڑا ہے اور جو مجھے اٹھانا چاہتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید مولانا صاحب ہیں اور مجھے اپنے ساتھ سیر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ خدا بھلا کرے قاضی احسان اللہ کا کہ جنہوں نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ سیر کے لیے نہ جانا، اور مجھے یہ بھی تب معلوم ہوا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنی تون سے کیوں محروم ہیں۔ آگے چل کے یہ معلوم ہوا کہ وہ صرف سیر کے لیے ہی نہیں جاتے اور وہاں دوڑتے اور ڈینٹر ہی نہیں پھیلتے، بلکہ ان کو گھڑ سواری، ان کو تیراکی، اور اس کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو ان کو کشتی گیری کا بھی وہ ذوق شوق رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ زبان اور محاورے کے استاد ہیں اور اشعار کی بندش ہے، لیکن ان کے ہاں حقیقی شاعری بہت کم ملتی ہے۔ میں نے کہا ذرا بحیرہ کلزم لندن کی ایک صبح اور رمائن کا ایک سین جو ہے نامی نظمیں پڑھی ہیں؟ جواب ملا کہ نہیں، اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب کے اشعار پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ جیسے محبت و عشق کے لطیف جذبات سے خالی ہے۔ تو پہلے میں نے فارسی کے ایک دو مصنف بتاتے ہیں کہ شعر پڑھے، پھر میں نے جو ہے وہ شاد کا ایک جو ہے وہ شعر پڑھا، پھر اس کے بعد میں نے یہ شعر پڑھا کہ سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں نگاہ مست ساکی مفلسی کا اعتبار۔ اب بھی وہ یہ شعر سن کر جو ہے نا تڑپ اٹھے، کہنے لگے یہ کس کا شعر ہے؟ اور میں نے کہا کہ جو شخص ایسا باکمال شعر کہہ سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے کہ اس کے شاعر ہونے میں کیا شک ہے؟ میں نے کہا کہ پھر سن لیجئے کہ یہ شعر جو ہے یہ مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا، اور مولانا نے اپنی تمام نظمیں بہت کم وقت میں لکھی ہیں۔ شاید ہی ان کی کوئی ایسی نظم ہو کہ جو انہوں نے گھنٹے دو گھنٹے میں لکھی ہو۔ عموماً وہ اپنی ایک نظم آدھے گھنٹے سے زیادہ جو ہے اس پر وقت صرف نہیں کرتے۔ پتھر نکال ہمسر نکال یہ بڑے معارکے کی نظمیں ہیں، 17 شعر ہیں جو انہوں نے ایک گھنٹے بھر میں لکھے گئے تھے۔ اکثر ہم نے شاعروں کو دیکھا ہے کہ جب وہ شعر کہنا چاہتے ہیں تو شفاء الملک حکیم فقیر محمد صاحب چشتی سے رجوع کرتے ہیں، یا جو ہے وہ ہفتے بھر کے لیے جو ہے وہ مسحل لیتے ہیں اور فی یوم ایک شعر کے حساب سے کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے تو بیوی کو پیٹتے ہیں یا خود پیٹتے ہیں۔ مولانا صاحب جب تک دفتر میں رہتے گل باڑا مچا رہتا، اور کوئی نظم لکھی تو اور پکار اٹھے کہ بلاؤ قاضی کو، بلاؤ اختر کو، بلاؤ زاہد کو، بلاؤ حسرت کو، سب جمع ہوئے تو مولانا نے نظم پڑھ کر سنائی۔ اصل میں مولانا صاحب کو اخبار کی کتابت کا بہت خیال رہتا تھا، ایک ایک حرف ایک ایک جملہ ان کی نظر میں ہوتا تھا۔ دفتر میں گل پاڑا مچا ہوا ہے کہ کتابت کی غلطیاں تو دیکھو، غضب خدا کا کہ قرآن کی آیت ہی غلط لکھ دی، جلا دو سب کاپیاں، اعلان کر دو کہ کل اخبار نہیں نکلے گا، بلاؤ اختر کو، اختر کہاں ہے، بند کر دو اخبار، میں یوں اخبار نہیں نکالنا چاہتا۔